بے زبانی زبان نہ ہو جائے. بے زبانی زباں نہ ہو جائے. ملکہ پکھراج. آپ بیتی. نوکری چھوڑنے کے بعد کئی راتیں چارپائی پر لیٹ کر گھنٹوں سوچتی رہتی. ہر وقت سرکار کی باتیں، مہربانیاں یاد آتی. نوکری چھوڑنے کے بعد یہ پتا چلا کہ مجھے سرکار کے ساتھ کتنا لگاؤ تھا، کتنا پیار ہے. دل چاہتا جموں جاؤں اور سرکار سے ملوں، کہوں میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، آپ کے بغیر کہیں نہیں رہ سکتی، اگر معاف کر دیں تو سب کچھ صاف صاف بتا دوں. مگر نہ جموں گئی نہ ملنے کی کوشش کی. وہ سخت ناراض تھے. پارٹیشن کے بعد جب ریاستیں ختم ہو گئیں سنا کہ سرکار بمبئی چلے گئے ہیں. سینکڑوں خط لکھے کہ مجھے صرف ایک بار ملنے کی اجازت دیں. کوئی جواب نہ آیا. میرے ساتھ جتنا پیار تھا اب اس سے زیادہ نفرت تھی. شاید میری شکل دیکھنا بھی گوارا نہ کرتے. مجھے اب بھی اور آج بھی ان کے ساتھ پیار ہے. مرنے سے 2 روز پہلے سرکار میرے خواب میں آئے، جیسے دربار میں بیٹھے ہیں. مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا، جموں کتنا خوبصورت ہے، تمہیں بھی اچھا لگتا ہے؟ میں نے کہا بہت. کہنے لگے، تمہیں پتا ہے میں اب جموں جا رہا ہوں. خواب کے 2 روز بعد اخبار میں پڑھا کہ سرکار فوت ہو گئے ہیں. ایسا لگا جیسے سب سے پیارا عزیز، دوست، ہمدرد دنیا سے رخصت ہو گیا ہے. آج تک یہی افسوس ہے کہ مجھے ایک بار بھی ملنے کا موقع نہ دیا. نوکری چھوڑنے کے دوسرے دن دیکھا ریاست اخبار میں پہلے صفحے پر موٹے حروف میں یہ سرخی تھی، ملکہ پکھراج کا راج ختم ہوا. ریاست کی ملازمت اور اخباروں کی وجہ سے کافی شہرت مل چکی تھی. ہر ایک کی خواہش تھی میرا گانا سنے یا دیکھے. چند روز کے بعد لاہور جانے کا ارادہ کیا. مکان بہت اچھا اور کھلا مل گیا. مکان کی مالکہ نے سال بھر پہلے احمد جار دولتانہ سے شادی کر لی تھی. مکان ابھی خالی تھا. بیگم دولتانہ کے بھائی سے کرایہ طے کر کے لاہور آ گئے. آتے ہی موٹر بھی خریدی. نانے کو گھوڑے بہت پسند تھے. جموں میں بہت خوبصورت یارکندی گھوڑی اور تانگا تھا، وہ بھی لاہور لے آئے. لوگوں میں شہرت تھی کہ میں بہت امیر ہوں، مجھے پیسے کی پرواہ نہیں. میں نے ایک اصول بنایا تھا کہ 11 بجے کے بعد کسی کو گانا نہیں سناتی، یا جو لوگ گانا سننے آتے اور شراب کی بوتل سامنے رکھ کر گلاس اور سوڈے کی فرمائش کرتے تو میں کہہ دیتی، اگر آپ گانا سننا چاہتے ہیں تو شراب گانے کے بعد پی لیں، اگر پینا چاہتے ہیں تو شوق سے پئیں، گانا پھر کبھی اور سن لیں. اس طرح نہ آپ کو مزہ آئے گا نہ مجھے سنانے کا. شروع میں لوگوں نے بہت برا منایا، بلکہ یہ بھی کہا، گانا سننے آئے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے نہیں. اگر ایسی پاک باز ہیں تو گانے کا کام کیوں کرتی ہیں؟ جواب دینا، ٹھیک ہے برا کام کرتی ہوں، پاک باز بھی نہیں ہوں، مگر شراب اور گانے کو اکٹھا نہیں کرتی. ایک وقت میں ایک ہی کام ہوتا ہے، گانا یا شراب. 2-4 مہینے میں یہ بات ہر جگہ مشہور ہو گئی. جو پینے پلانے والے تھے وہ باہر ہی پی کر آ جاتے. جو لوگ فنکشن کے لیے بلاتے تو میں پوچھ لیتی کہ کتنے بجے شروع کریں گے. ٹھیک وقت پر پہنچ جاؤں گی اور صرف 2 گھنٹے گاؤں گی. آپ بتا دیں کتنے بجے سے کتنے بجے تک آؤں. اگر 9 بجے کا وقت بتاتے تو صاف صاف بتا دیتی کہ میں 11 بجے واپس آ جاؤں گی. اگر آپ 9 بجے شروع نہیں کریں گے تو آپ کا وقت ضائع ہوگا، میرا نہیں. عام رواج تھا، جب فنکشن پر بلاتے تو تمام رات گانے والے ان کے رحم و کرم پر ہوتے. اس بات پر بھی جھگڑے ہوئے. مجھے بد دماغ اور مغرور سمجھا گیا. کئی لوگوں نے کہا کہ پیسے نے دماغ خراب کر دیا ہے. میں کہتی، نہ میرا دماغ خراب ہے نہ مغرور ہوں. آپ سے 2 گھنٹے کا وقت طے کیا تھا، آپ کو اپنے وعدے پر پابند رہنا چاہیے. 1-2 دفعہ ایسے بھی ہوا کہ پیسے چھوڑ کر واپس آ گئی. موٹر اپنی تھی، آنے میں کوئی دقت نہ ہوتی. جو گانے کے شوقین تھے ان کو کوئی فرق نہ پڑتا. لوگ اس کے بھی عادی ہو گئے. مجھے بہت زیادہ تو گانا وانا نہیں آتا تھا، مگر کہتے سب ہی تھے کہ بہت اچھا گاتی ہوں. ایسا نام ہو گیا تھا کہ اگر کسی فنکشن پر میرے ساتھ کسی اور گانے والی کو بلاتے تو نامور اور اچھی سے اچھی گانے والی بھی بیماری کا بہانہ کر کے ٹال دیتی. اس وقت لاہور میں ناچ
اور निरत भाव बिल्कुल मफकूद था। मुझे इन चीज़ों पर काफ़ी मलका था। लोगों को क्लासिकल नाच और निरत भाव बहुत पसंद था। उनके लिए ये सब चीज़ें नई थीं। लोग दुगने पैसे देकर भी फंक्शन पर बुलाते। कई दफ़ा एक रात में 2-2 फंक्शन भी हो जाते। इस मशहूरी की वजह से कि मुझे पैसे की परवाह नहीं, लोग दुगना चुगना देते। फंक्शनों में कोई खास मेहनत न करनी पड़ती। एक ठुमरी गाती तो निरत भाव की वजह से 1 घंटे में खत्म होती। निरत भाव हिंदू पंडित सिखाते थे। हर पंडित की 1-2 मास्टरपीस ठुमरियां जरूर होती थी। मेरा पहला उस्ताद तो मुसलमान था, मगर सीखा वो भी मशहूर पंडित से था। हर पंडित को 1-2 ठुमरियों पर इतना उबूर होता कि एक ही ठुमरी की अस्थाई के इतने निरत भाव अदा करते कि 1 घंटे में भी खत्म न होते। मसलन दिल्ली में जो ठुमरी मैंने उस्ताद मम्मन खां से सीखी, बोल थे, अरे राम कैसे पार उतरे। दिखाया जाता पानी गहरा है, दरिया के पार कैसे जाना है। डर, खौफ, खुदा से दुआएं, रोना, कई तरकीबें बतानी। दूसरे बोलों पर इस भजनुमा ठुमरी पर आसानी से निरत भाव दिखाने में 1 घंटा गुजर जाता। जिस पंडित की ठुमरी पसंद आती, 1-2 महीने अच्छी तनख्वाह देकर उससे निरत भाव सीख लेती। एक पंडित की जो ठुमरी पसंद आई वो थी, सब दिन होवत न एक समा, यानी किसी पर एक जैसा वक्त नहीं रहता। पहले वक्त बताया जाता, फिर मौसम, फिर पैदाइश से लेकर मौत तक के हालात। पहले बचपने की शरारतें, फिर जवानी की अकड़ और गुरूर, फिर बुढ़ापा, कमर नहीफ, लाठी के बगैर कदम ना हिलना, आंखों से अंधा हो जाना, ना पास कपड़ा, ना पैसा, ना खाना, हत्ता कि गदाई करने की नौबत आ जाती। जिस वक्त गदाई की नौबत आती तो दलेर से दलेर आदमी की आंखों में भी आंसू आ जाते। इसी तरह की 6-7 ठुमरियां मुझे याद थीं, जिससे बड़ी आसानी रहती, ना कोई ताकत लगती, मगर सुनने वालों पर बहुत असर होता। ये चीज़ बहुत कम गाने वालियों में थी। जो लोग मुझे बददिमाग और मगरूर कहते थे, अब वही मेरे दोस्त और फैन बन गए। एक बहुत अच्छा दोस्त जो काबिल जिक्र है, वो गोवर्धन लाल वकील था। ये D.N. मधोक का भाई था। उस वक्त मधोक फिल्मी दुनिया का बादशाह था। खुद ही गाना लिखता, खुद ही ट्यून बनाता। हर ट्यून माचिस की डिबिया बजाकर बनाता। इसकी ट्यून में आज भी वही असर है। फिल्म ख्वाह कितनी ही बुरी हो, उसके गानों पर फिल्म 2 साल न उतरती। उसका हर गाना आम फहम ट्यून ऐसी जो सीधी दिल पर असर करती। रतन पिक्चर 3 साल एक ही सिनेमा में चली थी। फिल्मों वाले उसके पीछे साल साल भर फिरते। सावन के बादलों, उनसे ये जा कहो, एक गाना था। एक और, बरसात की रात काली काली रे, और कोई पास ना हो जवानी क्या करे। ऐसे खूबसूरत मुखड़े बनाता था कि अकल दंग रह जाती। गोवर्धन लाल उसका सगा भाई था। शक्ल सूरत के लिहाज से दोनों बहुत बदसूरत थे। गोवर्धन वकालत में तो काबिल या लायक नहीं था, मगर बातें इतनी दिलचस्प करता कि उसके बगैर कोई महफिल न सजती। अंग्रेज राज था। गोवर्धन पंजाबी के बेहतरीन फोक गानों पर अंग्रेजी में शेर लिखता, ऐसी खूबसूरती से तर्जुमा करता कि ट्यून और रिदम में बिल्कुल फर्क न पड़ता। पंजाबी का शेर गाकर इसी ट्यून में अंग्रेजी के लफ्ज ऐसे वजन के साथ बनाता कि पंजाबी का तर्जुमा भी हो जाता और ट्यून में भी फर्क न पड़ता। लोग हंस हंस कर पागल हो जाते। वकील, जज, मैजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट के जज, अंग्रेज, देसी, सब में मकबूल था। तमाम जज उसका लिहाज करते, हर तरीके से मदद करते। मेरा बड़ा अच्छा दोस्त बन गया। शक्ल और सूरत तो बता चुकी हूँ मामूली थी, मगर तबीयत खुदा ने ऐसी दी थी कि जहां जाता लोग अपना दुख दर्द भूल जाते। सब वकील मिलकर हर महीने पार्टी करते थे। हर पार्टी में मुझे बुलाते। तमाम लोग पढ़े लिखे बामजाक थे। मुझे भी बहुत मजा आता और जाने की खुशी होती। खुर्शीद अनवर के बाप ख्वाजा फिरोजुद्दीन बैरिस्टर भी मौजूद होते। उनकी उम्र 40-45 के लगभग थी। शाइस्ता, सुलझे हुए और गाने के शौकीन थे। उनको मेरा गाना पसंद आया। मेरे गाने के बाद गोवर्धन ने पंजाबी का फोक गाना, जिसके बोल थे, माही वे में भुलके टुरना ते छड़ मेरी बीनी ना मरोड़। भुलके टुरना अंग्रेजी में उसने इस तरह तर्जुमा किया, डियर टुमारो आई शिल गो,
डोंट ब्रेक माई रिस्ट माहिया ते भूल के टुरना। हाथ में टोपी लेकर पूरा गाना खड़े होकर सुनाया। अंग्रेजों ने खुश होकर टोपी में खूब पैसे डाले। किसी ने 200, किसी ने 500, किसी ने 1000 पैसे जमा करके मेरे साजिंदों के सामने उलट दी। सबको खूब हंसाया। अंग्रेज बहुत खुश हुए। चंद दिनों बाद ख्वाजा फिरोजुद्दीन का पैगाम आया। मेरी ख्वाहिश है कि आप कल 8 बजे खाने के लिए गरीब खाने पर तशरीफ लाएं। मैंने कह दिया, याद आवरी का शुक्रिया। कल 8 बजे आदमी भेज दें जो गाइड कर सके। हाजिर हो जाऊंगी। ख्वाजा साहब के घर खाने के बाद गाना शुरू हुआ। एक नौजवान मेरे पास ही बैठा था, जिसे देखकर जान पड़ता था जैसे उसे अच्छी तरह देखा हुआ है। उसने सिंधी भैरवी की फरमाइश की। मैंने सुनाई। फिर पहाड़ी की फरमाइश की। भैरवी और पहाड़ी सुनकर उसने रो रो कर बुरा हाल कर लिया। सबको गाना पसंद आया। सभी बड़े बाशौक और बामजाक थे। शेर को भी गाने को भी खूब समझते थे। उन्हें गाना सुनाकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। गाना खत्म होने के बाद मेरे लिए खाना आया। खाना भी बहुत अच्छा था। खाने के बाद अपनी मर्जी से काफी देर तक बैठी रही। हंसी मजाक की बातें होती रहीं। बगैर पता चले रात के 3 बज गए। ख्वाजा साहब ने इस आदमी को कहा, शब्बीर तुम इनको छोड़ आओ। मैंने कहा चली जाऊंगी, मगर ख्वाजा साहब ने कहा ये मेरी मोटर में जाएगा, रात काफी गुजर चुकी है। तारुफ करवाया। ये लाहौर में तहसीलदार की ट्रेनिंग कर रहे हैं। जिला कचहरी में तहसीलदार के ओहदे पर फाइज हैं। शबीर साहब ने खुद अपना तारुफ करवाया। मेरा नाम सैयद शबीर हुसैन है। ख्वाजा साहब के बेटे खुर्शीद अनवर का गहरा दोस्त हूँ, इसीलिए मुझे अपना बेटा समझते हैं। और मेरे दोस्त की ये सिफत है कि ये गाना सीख रहे हैं, मगर हमने आज तक उनकी कभी आवाज नहीं सुनी। दरवाजे बंद करके सीखते हैं। ख्वाजा साहब ने चेक दिया। शबीर साहब ने कहा, मुझे दें, सुबह कैश करवाकर आपको पहुंचा दूंगा। मैंने चेक दे दिया। शायद दोबारा मिलने का बहाना था। मुझे बड़ी बेचैनी थी। मैंने इसे कहाँ देखा है। रास्ते में मैंने पूछा, मुझे ऐसा लगता है जैसे आपको कहीं अच्छी तरह देखा है। क्या आप इससे पहले मुझे मिले थे? वो बोले, हाँ। मैंने कहा, कहाँ? कहने लगे, कश्मीर। फौरन सब याद आ गया। किस तरह बार बार उधर ही सैर करने जाती थी। ये सोचकर खुद ही शर्मिंदा हो गई। दूसरे दिन चेक के पैसे 11 बजे देने आए। 10-15 मिनट के बाद चले गए। 2-3 रोज के बाद 5-6 दोस्तों के साथ आए। जितने दोस्त थे सबकी बड़ी बामजाक, दिलचस्प बातें, मजेदार लतीफे, अच्छे अच्छे शेर। उनकी बातों में मैं और घर वाले ऐसे खो जाते कि याद ही ना रहता 12 बजे हैं या 2। आहिस्ता आहिस्ता शब्बीर के साथ बड़ी दोस्ती हो गई। कई दफा दिन को भी आना जाना शुरू हो गया। शिकार का शौक था। जब शिकार लाते सीधे मेरे पास आते। बता दिया था कि सिवाय हिरन और तीतर के और कुछ नहीं खाती। ज्यादातर वो तीतर ही लाते। 9 साल जम्मू में यकसा जिंदगी गुजारने से कई अजीब किस्म की आदतें पड़ गई थीं। जब 14-15 साल की हुई तो दिल में कई बार ख्याल आते कि कोई मेरा भी हीरो हो, उसके साथ बातें करूं, सैर करूं, मगर कोई नजर ना आता। जो भी मिलते वो बाप की उम्र से भी ज्यादा। सब सरकार के गुलाम, मुझसे जलने वाले, हसद करने वाले। मगर लाहौर के रंग ही और थे। जो आता उसकी यही ख्वाहिश होती कि मेरी नजरों में ऐसा खुप जाए कि किसी और की तरफ आंख उठाकर भी ना देखूं। खुद भी इन चीजों की भूखी थी। जो आता मुझे अच्छा लगता, मगर 10-20 रोज के बाद नफरत हो जाती। किसी की कोई बात दिल पर असर न करती। औछापन, कमीनगी किसी न किसी तरह जाहिर हो जाती। 15-16 साल तक जज्बात के समंदर की लहरों में ठहराव आ चुका था। बावजूद कोशिश के भी वो फिर ना उठती। जो भी अपने इश्क का इजहार करता, बूढ़ा हो या जवान, अपने आप को मजलूम, बदकिस्मत, दुनिया का सताया हुआ जताता। मुझे किसी की कहानी का यकीन ना आता, बल्कि जितने ज्यादा दुखड़े रोता उतना ज्यादा मजा आता। कई लोगों की हरकतों पर हंसी आती। हर एक का मोहब्बत जताने का तरीका होता। कई ऐसे भी थे जो 50-60 से कम ना थे। उनको अक्सर ये यकीन दिलाती कि मुझे ज्यादा उम्र होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर शादी ऐसे आदमी से करूंगी जो सिर्फ मेरा हो, किसी चीज को मुझ पर तरजीह ना दे।
میں حیران ہوتی کہ وہ میری بات پر یقین کر لیتے یا شاید اپنے آپ کو تسلی دیتے تھے۔ کوئی محبت جتاتا تو ایسی مسکین اور رونی صورت بنا کر باتیں کرتا کہ ساتھ ساتھ دونوں گال بھی پھڑپڑاتے۔ کوئی اظہار کرتا تو اس کا منہ ایسے سرخ ہو جاتا جیسے تمام جسم کا خون چہرے پر آ گیا ہو۔ آنکھوں میں چمک، وحشت، غرض ہر ایک کا ٹھپ نرالا تھا۔ اچھے اچھے پڑھے لکھے ایسی باتیں کہہ دیتے جس سے دل میں تھوڑی بہت عزت ہو بھی تو نفرت میں بدل جاتی۔ ایک رائے صاحب ہیڈ رسول میں رہتے تھے، نہروں کے بادشاہ تھے، ولایت کے پڑھے لکھے، انجینئر، سینکڑوں مفت کے نوکر، لکڑی کے ٹھیکیدار ان کے ہاتھ باندھے غلام، نہر کا فرسٹ کلاس بنگلہ جس کے ساتھ کئی ایکڑ زمین، سبزیاں، گھی، دودھ مفت، تنخواہ معقول سے بھی زیادہ۔ کسی فنکشن پر ملاقات ہوئی، انہیں میرا گانا اور میں بہت پسند آئی۔ ہر ہفتے 4 بجے آتے، رات کو 9-10 بجے چلے جاتے، اتوار کا دن بھی لاہور گزارتے، سوموار کی صبح ہیڈ رسول چلے جاتے۔ ہر ہفتے 1-2 ٹوکرے سبزیاں، گھی، مرغیاں، انڈے، تیتر بٹیر اور مکھن ضرور ساتھ لاتے۔ ان کے لیے یہ سب کچھ مفت تھا۔ تیتر بٹیر جال سے بیلدار پکڑ لیتے، مرغیاں بے شمار بنگلے میں تھیں، بھینس اچھی سے اچھی، دودھ دینے والی موجود، سو اپنی گرہ سے ایک پائی بھی خرچ نہ ہوتی۔ ہفتہ اتوار گانا سننے کے لیے مخصوص ہوتا۔ شکل و صورت بہت سی تھی، قد ٹھگنا، رنگ کالا، دونوں گالوں پر بڑی نمایاں چھائیاں، چھوٹی چھوٹی سانپ کی طرح چمکدار آنکھیں، عمر 55 کے لگ بھگ، باتیں کرنے کا انداز اجڑ۔ 16 سال گزرے، بیوی تپے دق سے مر چکی تھی، اولاد سے محروم، نہ بیٹا نہ بیٹی۔ گانا سننے کا تو بہانہ ہی تھا، باتیں زیادہ، گانا تھوڑا۔ شیکسپیئر کا ڈرامہ پورا حفظ تھا، ہر منٹ کے بعد بڑے دردناک لہجے میں شعر پڑھتے۔ انہیں مغالطہ تھا میں انگریزی بہت اچھی سمجھتی ہوں، مجھے اچھی طرح انگریزی بولنی نہیں آتی تھی۔ ایک انگریز عورت میں نے گھر پر ملازم رکھی ہوئی تھی، یہ سوچ کر کہ 24 گھنٹے میرے ساتھ رہے گی تو بہت جلد زبان آ جائے گی۔ رائے صاحب ڈرامہ بول بول کر ہلکان ہو جاتے، میرے پلے کچھ نہ پڑتا، مگر نہایت اچھے شاگرد کی طرح توجہ سے سنتی رہتی۔ سناتے سناتے جب ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تو میں بھی چہرے پر افسوس ظاہر کر کے داد دیتی۔ ہر ہفتہ اتوار کئی گھنٹے یہی سننا پڑتا، کئی دفعہ ایسا دل اکتاتا کہ جی چاہتا کہ کہہ دوں اس بکواس کو بند کرو، مگر جو بھرم اس کا بنا چکی تھی گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ رائے صاحب کو آتے 1.5 سال گزر چکے تھے، اب محبت جتانے میں کافی بے تکلف ہو گیا تھا۔ مجھے سخت نفرت تھی۔ اب شیکسپیئر کو چھوڑ کر مجھے یہ بتانے کی کوشش کرتا کہ اس پر کیا بیت رہی ہے، کس طرح زندگی گزار رہا ہے، اس طرح اظہار کرتا، اوئے ملکہ خدا کی قسم، نہ دن کو آرام آتا ہے نہ رات کو چین۔ صبح جب غسل خانے جاتا ہوں، کموڈ پر بیٹھتا ہوں، تیرا خیال آ جاتا ہے، بس تیرا خیال آتے ہی ہر چیز نیچے کی نیچے، اوپر کی اوپر رہ جاتی ہے۔ ان باتوں سے سخت نفرت ہو گئی، یہ دل چاہتا کبھی نظر نہ آئے۔ بڑی سے بڑی فرمائش کرتی تاکہ وہ پوری نہ کرے، مگر وہ پوری کر دیتا۔ ہر ہفتہ اتوار لاہور گزارتا۔ جو بات آج تک سمجھ میں نہیں آئی یہ تھی، اس کے عشق اور قبض کا کیا تعلق تھا۔ اس دوران میں شبیر کے ساتھ دوستی بڑھتی گئی۔ شبیر کا خالہ زاد بھائی سید سلامت اللہ شاہ بھی لاہور کی جانی پہچانی شخصیت تھا۔ چپراسی سے لے کر ہائی کورٹ کے ججوں تک سے دوستی تھی۔ میکلوڈ روڈ پر بہت بڑی آکشن مارکیٹ تھی، سرکاری نیلام بھی اسی کو ملتا۔ جو انگریز ملازمت کے بعد ولایت جاتے، تمام سامان آکشن کے لیے اسی کو دیتے۔ لاہور میں کوئی ایسا نہ تھا جو سلامت اللہ کو نہ جانتا ہو۔ جو ضرورت مند آتا اس کے دکھ سکھ میں شریک ہو جاتا، کوئی مقدمے میں پھنسا ہو تو اس کے ساتھ کچہری چلا جاتا، اگر کسی کی مالی حالت خراب ہو پیسے سے مدد کر دیتا۔ اس زمانے کے اور آج کے لوگوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس وقت زیادہ تر لوگ بے غرض، قریب پرور اور دوست پرور ہوتے تھے۔ شام کو اکثر سب دوست آکشن مارٹ میں جمع ہو جاتے۔ ڈاکٹر اقبال کا نئے سے نیا شعر پہلے اس محفل میں پہنچتا۔ ان لوگوں میں 2-3 ایسے بھی تھے جو ہر روز ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے، تازہ سے تازہ کلام شام کو ایک دوسرے کو سناتے۔
اس محفل میں ہر قسم کے لوگ تھے، شاعر، ایکٹر، گویے، شکاری، میوزک ڈائریکٹر، پڑھے لکھے، ان پڑھ، لطیفہ گو۔ 3 آدمی تو مستقل آکشن مارٹ میں ہی رہتے تھے۔ آکشن مارٹ بہت بڑی کوٹھی تھی جس کے کمروں میں آکشن کا مال سجایا جاتا۔ لوگ آ کر سامان دیکھ کر پسند کر لیتے۔ اتوار کو آکشن ہوتی، جو بولی زیادہ دیتا اسے چیز مل جاتی۔ جو 3 وہاں رہتے تھے ان میں ایک کا نام حاجی رشید، دوسرا جو عمر رسیدہ تھا اس کا نام حق، تیسرا شیخ اصغر، بڑے اچھے خاندان کے امیر باپ کا بیٹا، جسے باپ نے اس کی حرکات سے تنگ آ کر آگ کر دیا تھا۔ باپ نے بڑھاپے میں دوسری شادی کر لی تھی۔ باپ نے کچھ دنوں کے بعد کہا، بیٹے کئی دنوں سے میری طبیعت خراب ہے، سوچتا ہوں دہلی جاؤں اور کسی اچھے حکیم کو دکھاؤں۔ اصغر سمجھ گیا نئی ماں دہلی دیکھنا چاہتی ہے۔ نئی ماں، باپ اور اصغر دہلی آ گئے۔ ہوٹل میں 2 کمرے کرائے پر لیے۔ دوسرے دن اصغر کو بخار ہو گیا۔ شام کو 7 بجے والدہ آ کر سرہانے بیٹھ گئی، کہنے لگی، میں صدقے جاؤں، کھانا کھا لو اور کمبل اوڑھ کر سو جاؤ۔ اس نے کہا، نہیں ماں جی، معمولی سا بخار ہے، اتر جائے گا۔ کہنے لگی، نہیں، جب تک تو نہیں سوئے گا میں یہیں رہوں گی۔ وہ سمجھ گیا کہ ضرور کوئی اور بات ہے، ورنہ اتنی ہمدردی کیسے ہو گئی۔ اس نے کمبل کے ساتھ سر منہ لپیٹ لیا اور 10-15 منٹ کے بعد جھوٹ موٹ کے خراٹے لینے لگا۔ آہستہ اماں اٹھی، اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ماں نے جاتے ہی بیرے کو بلایا۔ بیرا فوراً بازار کی طرف دوڑا۔ شیخ بھی کمرے کی بتی بجھا کر بازار میں چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بیرا گھوڑا گاڑی لایا، والد کو بتایا۔ والد اور والدہ نیچے آئے، گاڑی میں سوار ہو گئے۔ اصغر گاڑی کے پیچھے پائیدان پر کمبل سے سر منہ لپیٹ کر بیٹھ گیا۔ گاڑی تھیٹر ہال کے سامنے جا رکی۔ والد نے ٹکٹ خریدے، اندر چلے گئے۔ اصغر بھی ٹکٹ لے کر اندر چلا گیا۔ تھیٹر میں اندر سبھا ڈرامہ تھا۔ ڈرامہ ختم ہونے سے پہلے ہی ہوٹل آ کر سو گیا۔ صبح ہوتے ہی والدہ اور والد اصغر کے پاس آئے۔ ماں نے پیار سے پوچھا، بیٹا کیا حال ہے؟ میں تو سخت پریشان تھی، اللہ کرے کہ تمہارا بخار اتر گیا ہو۔ اصغر کہنے لگا، اماں میری تو رات بہت بری گزری۔ ماں بولی، ہائے میں مر جاؤں، کیا ہوا؟ کہنے لگا، معلوم ہوتا تھا جیسے کسی بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہوں۔ کبھی کالا دیو میری طرف گرز لے کر مارنے دوڑتا، اس سے بچ کر دوڑتا تو سفید دیو مجھ پر حملہ کرتا۔ بس اسی طرح تمام رات چیختے چلاتے گزر گئی۔ دونوں سناٹے میں آ گئے۔ انہی حرکتوں سے باپ نے آگ کر دیا۔ یہ مستقل لاہور میں کبھی آکشن مارٹ اور کبھی شبیر کے گھر رہتا تھا۔ سلامت اللہ امیر نہیں تھا، مگر اثر و رسوخ، وفاداری کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ ان 3 آدمیوں کی وجہ سے آکشن مارٹ زندہ تھی۔ جو کوئی ایک شام اس محفل میں شامل ہو جاتا، کبھی ناغہ نہ کرتا۔ سلامت اللہ کی میرے ساتھ بھی بڑی دوستی ہو گئی، بغیر ملے نہ انہیں چین آتا نہ مجھے۔ کئی دفعہ شام کو بھی آکشن مارٹ آتی، سب سے پہلے لطیفہ بھی یہیں سے سننے میں آتا۔ خواجہ خورشید انور کی وجہ سے کئی استاد صاحبان بھی شامل ہو جاتے۔ کبھی کبھی گانے بجانے کی بھی محفل ہوتی اور استاد صاحبان کی آپس کے بحث مباحثے میں لڑائیاں ہوتی، ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے۔ اصغر ان کو ایسے سمجھاتا کہ وہ اور زیادہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے۔ اصغر گانے اور سر تال سے پوری طرح واقف تھا، یہاں تک جانتا تھا کہ فلاں راگ میں کون سے سر استعمال ہوتے ہیں۔ کئی لوگوں کو یہ مغالطہ ہوتا کہ یہ میراثی ہے۔ پڑھا لکھا نہیں تھا مگر دماغ کا ذہین، موقع شناس، حاضر جواب۔ حاضر جواب آج تک کوئی ایسا پیدا نہ ہوا۔ جب کوئی آپس میں بحث کرتے تو ایسی خوبصورتی سے دانا پھینکتا کہ وہ لڑکھڑا کر ہلکان ہو جاتے، اسے کبھی سوچنا نہ پڑتا۔ فی البدی ایسی بات کہہ دیتا کہ سننے والے 10 دن بعد تک سوچ کر ہنستے رہتے۔ اس کی ہر بات دنیا سے نرالی تھی۔ کئی دفعہ تعزیت پر بے اختیار ایسی بات کہہ دیتا کہ موت کی خاموشی ہنسی میں تبدیل ہو جاتی۔ حاجی رشید کا باپ مر گیا۔ میں نے کہا، میں بھی افسوس کرنا چاہتی ہوں، مجھے ساتھ لے چلیں۔ اصغر، سلامت اللہ، شبیر افسوس کرنے حاجی کے گھر گئے۔ وہ آنسو پونچھتا ہمارے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا،
بہت افسوس ہے مگر یہ کیسے ہوا؟ کہنے لگا میرے تو خواب و خیال میں بھی نہ تھا۔ جب صبح جاگا تو بیوی نے مجھے گوشت لانے کے لیے کپڑا دیا، گوشت خریدا، واپس آیا تو دیکھا۔ اصغر فوراً اس کی بات کاٹ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں منہ میں دبا کر افسوس سے بولا، ہائے ہائے بیچارہ، تجھے کیا پتا تھا کہ گوشت پہلے ہی گھر میں ہو چکا ہے۔ سب نے کوشش کی کہ نہ ہنسے، مگر اصغر کے کہنے کا انداز ایسا تھا کہ کوئی ہنسی نہ روک سکا۔ آئے دن کئی باتیں ایسی کرتا جو کبھی نہ بھولتی۔ شبیر باقاعدگی سے ہر روز آتا، گھنٹہ 2 گھنٹہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے چلا جاتا۔ پٹیالہ سے 5-6 دفعہ بلاوا آیا۔ ریاست اتنی بدنام تھی، ایسے ایسے قصے مشہور تھے کہ جب بلاوا آتا تو بہانہ کر کے ٹال دیتی اور ریاستوں میں چلی جاتی، مگر پٹیالہ کے نام سے ہی خوف آتا۔ گھر کے نزدیک بڑی ہی مشہور عطر کی دکان تھی جس کے مالک سکھ تھے۔ لکھنؤ کے عطروں کے علاوہ پان مسالہ اور تمباکو بھی رکھتے تھے۔ بھائیوں کی دکان کے نام سے مشہور تھی۔ لوگ اکثر مذاق سے ٹیلی فون کرتے، سردار جی تمباکو کا کیا بھاؤ ہے؟ ہر روز 100 غریبوں کو کھانا کھلا کر دکان کھولتے۔ اس وقت بھی یہ لکھپتی تھے، بڑے شریف، غریب پرور، نیک اور رحم دل تھے۔ جب کئی دفعہ بلانے پر نہ گئی تو ریاست والوں نے بھائیوں کی دکان والوں کو کہا۔ وہ میرے پاس آئے، میں نے بتایا جانے میں کوئی اعتراض نہیں، مگر وہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ کہنے لگے ہم ضمانت دیتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی ناجائز بات نہیں ہوگی، صرف ایک رات کے لیے جانا ہے۔ انہوں نے اتنا یقین دلایا کہ ہاں کر لی۔ جو ریاست سے تار آئی تھی وہ دکھائی، لکھا تھا ان کو یقین دلائیں، ہمارے دل میں ان کی بہت عزت ہے، ہم نے ولی عہد کو کھانے پر بلایا ہے۔ چند جاگیرداروں نے کلب میں کھانا دیا تھا، 2 گھنٹے گانا ہوا، اس کے بعد کھانا ختم ہوتے ہی جہاں ٹھہرانے کا بندوبست تھا پہنچا دیا۔ دوسرے دن خیر خیریت سے لاہور آ گئی۔ پتہ چلا شبیر آیا تھا، رکا لکھ کر چھوڑ گیا ہے۔ یہاں آ کر بڑی مایوسی ہوئی، انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں گا۔ دوسرے دن شبیر آیا، اتنے پیار اور خوشی سے ملا جیسے سالوں کے بعد ملی ہوں۔ اکثر یہی گفتگو ہوتی، ہم ہمیشہ بہترین دوست رہیں گے، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم عورت ہو اور میں مرد ہوں۔ مگر میں ہر بات کو سمجھتی تھی۔ 1.5-2 سال گزر چکے تھے، کیا مجال کہ شبیر نے اپنی کسی حرکت سے یہ یقین دلایا ہو کہ میرے ساتھ سوائے دوستی کے کسی اور قسم کا بھی لگاؤ ہے۔ مگر میں جانتی تھی کہ یہ میرے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا۔ میری ہر چیز سے پیار ہے، دن میں ایک بار دیکھ نہ لے چین نہیں آتا۔ گھنٹوں باتیں کرنے کے بعد بھی جانے کو دل نہیں چاہتا۔ کئی دفعہ بہانے بنا کر دن میں 2-2 3-3 بار بھی آتا۔ کبھی پارٹی سمیت گانا سننے آتا، گانا سنتے سنتے اتنا روتا کہ رومال نچوڑنے کے قابل ہو جاتا۔ مگر کہنا یہی تھا، میں اور تم دوست ہیں، عورت ہونے کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہر روز یہ بھی کہتا، تمہارے ساتھ بہت پیار ہے، مگر اسی طرح جیسے دوست کو دوست کے ساتھ ہوتا ہے۔ کئی دفعہ سوچتی، کیا واقعی یہ دوستی کا پیار ہے؟ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ یہ بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتی کہ یہ کس قسم کا آدمی ہے۔ جہاں تک میری عقل کام کرتی تھی، یہ سمجھ میں آتا کہ یہ اتنا آگے بڑھ چکا ہے، واپس مڑنا ناممکن ہے۔ شاید محبت کا اقرار کرنے کی جرت نہیں پڑتی۔ کئی دفعہ باتوں میں ایسے طریقے بھی استعمال کیے کہ یہ اصل بات بتا دے، مگر وہ ایسے دلائل دیتا کہ کچھ پلے نہ پڑتا۔ آخر اسی نتیجے پر پہنچی، یا تو یہ حد سے زیادہ ہوشیار ہے یا ایسا بھولا ہے کہ ابھی تک یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ کس حد تک آگے بڑھ چکا ہوں۔ کبھی بازار میں آمنا سامنا ہو جاتا، اچانک دیکھ کر چہرے پر ایسی چمک اور خوشی آتی جیسے کھویا ہوا خزانہ مل گیا ہو۔ بھول جاتا کہ یہ بازار ہے، لوگ دیکھیں گے، دوڑ کر پاس آ جاتا، ایک ہی سانس میں 20 سوال کرتا، کیا کرنے آئی ہو، کیسے آئی ہو، کیا خریدنا ہے، گھر کب جاؤ گی؟ اچانک ملنے سے خوشی سے پاگل ہو جاتا۔ اسی طرح دن پہ دن گزرتے گئے۔ مہینے میں 1-2 بار پٹیالہ آنا جانا ہو جاتا۔ بڑے مہاراج سے 1-2 بار سامنا ہوا، ورنہ ولی عہد، سٹاف اور مہاراج کے بھائی جو ولی عہد کی نگرانی کے لیے ہمیشہ ساتھ رہتے، یہی گانے کی محفلوں میں ہوتے۔
ولی عہد بہت کم شراب پیتے تھے، بلکہ نہ پینے کے برابر۔ کافی سمجھدار اور خاموش طبع، شریف تھے، شکل و صورت کے لحاظ سے لاکھوں میں ایک تھے۔ مہاراج کا سٹاف بھی ان کے سامنے کسی قسم کی بدتمیزی نہ کر سکتا۔ باقی ہنسی مذاق یا شراب جس کا جتنا دل چاہتا پیتا۔ کئی دفعہ گانا سننے کا بہت مزہ آتا تو فرش پر بیٹھ جاتے۔ 6.5-7 فٹ کا لمبا قد، کالے کالے لمبے بال، معلوم ہوتا بھوت پریتوں کی محفل ہے۔ عجیب شکلیں دکھائی دیتی۔ شراب میں دھت ہو کر جب مذاق سوچتا تو پیار سے ایک دوسرے کو ایسے زور سے مارتے کہ تمام کمرہ گونج اٹھتا۔ ایسی باتیں ان کے دماغ میں آتی کہ کوئی سوچ بھی نہ سکتا۔ کسی جاگیردار نے ولی عہد کا کھانا کیا، مجھے بلایا۔ جیسے گانا ختم ہوا ولی عہد چلے گئے۔ ایک جنرل صاحب نے بہت پی لی تھی۔ جنرل صاحب کہنے لگے، بہت اچھا گاتی ہے، بڑا اچھا لگا، ایسا زندگی میں کبھی مزہ نہ آیا، اس لیے میں نے اس کی موٹر کے نیچے آنا ہے۔ یہ یاد کرے گی کہ کسی نے گانا سنا تھا۔ موٹر کے آگے آ کر لیٹ گیا۔ دوسروں نے گھسیٹ کر پرے کیا۔ جب موٹر سٹارٹ کی دوبارہ موٹر کے آگے آ گیا۔ آخر 5-7 فوجیوں نے پکڑ کر قابو رکھا تاکہ ہماری موٹر باہر نکل سکے۔ اسی طرح کے کئی واقعات ہوتے رہتے، بلکہ اتنا مزہ آتا کہ جس مہینے نہ بلاتے تو افسوس ہوتا۔ تمام پٹیالہ والے مجھے بہت پسند کرتے، عزت کرتے، ہر چیز کا خیال رکھتے، کوئی بات خلاف مرضی نہ ہوتی۔ اگر کوئی شراب کے نشے میں بدتمیزی کی کوشش کرتا تو دوسرے سردار اسے سختی سے روک دیتے۔ ان سے ایسی دوستی ہو گئی کہ کبھی ان سے ڈر نہ لگتا۔ پٹیالہ کی زبان بھی الگ تھلگ تھی، نہ اردو نہ پنجابی۔ مثلاً گھوڑا تیز تیز بھاگے ہے، جب آپس میں یہ زبان بولتے تو بڑی اچھی لگتی۔ پٹیالہ کی پہاڑی بھی مشہور تھی، مگر جموں کی پہاڑی کا کوئی مقابلہ نہ تھا۔ مجھ سے اکثر پہاڑی بھی فرمائش کرتے، انہیں اپنی پہاڑی سے زیادہ اچھی لگتی۔ ایک دفعہ جب مجھے بلایا تو 2-3 اور بھی گانے کے لیے بلائیں۔ پہلے ان کا گانا ہوا۔ جب گا چکی تو صاحب خانہ نے کہا، یہاں صوفے پر آ جاؤ۔ وہ جا کر بیٹھ گئی۔ جس کا گانا ختم ہوتا اسے صوفے پر بٹھا دیتے۔ میرا گانا ختم ہوا تو مجھے بھی کہا، صوفے پر آ جاؤ۔ میں نے بڑے ادب سے کہا، آپ کے برابر نہیں بیٹھنا چاہتی، یہی ٹھیک ہوں۔ کہنے لگا، یہ کیا کہہ رہی ہیں، بے شک بیٹھیں۔ میں نے کہا، نہیں، آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، اس لیے برابر نہیں بیٹھنا چاہتی۔ وہ پھر بولا، توبہ توبہ، آپ کیسی باتیں کرتی ہیں۔ دوسرے سردار سمجھدار تھے، کہنے لگے، اوئے تو کس خیال میں ہے، اگر یہ صوفے پر بیٹھے تو میں ابھی تمہیں 500 روپیہ نقد دوں گا۔ وہ کہنے لگا، دیکھو ان سب کے سامنے میں تمہیں اپنی بہن بناتا ہوں، تم اپنے بھائی کے پاس آ کر بیٹھ جاؤ تاکہ ابھی اس سے 500 روپیہ وصول کر سکوں۔ میں نے کہا، خوشی کی بات ہے، اللہ نے مجھے ایک بھائی دے دیا ہے۔ رہی پیسے کی بات، افسوس اس وقت میرے پاس نہیں ہے، صبح جو کچھ یہاں سے ملے گا ابھی لکھ دیتی ہوں، آپ جا کر لے لیں۔ 500 میں بھائی مہنگا نہیں ہے۔ ان باتوں کا کسی نے برا نہ منایا، بلکہ زیادہ دوستی بڑھ گئی۔ لاہور میں بھی اللہ کا فضل تھا، گانا بھی پسند کرتے، عزت بھی کرتے۔